الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دروشی پڑھو آج کی یہ محفل منتظمین ادارہ حاضہ اور قاری متولی صاحب نے یہ محفل سجائی ہے. ایک تو اظہار تشکر کے لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کی محنت سے ان کی کوشش سے اس ادارے کے اندر کچھ بچے قرآن کریم کے علم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے آپ کے سامنے موجود ہیں. اس شکر کے اظہار کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دن دکھایا، ان کی یہ محنت ان کی یہ کوشش بارآور ثابت ہوئی. اظہار تشکر کے لیے انہوں نے اس محفل کو سجایا. دوسرا اہل علاقہ کو، اہل شہر، اہل محلہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے جو محنت کی ہے اس مسجد میں بیٹھ کر، اس کے قرب کے اندر رہ کر، جو بچوں پر محنت کی، قرآن کریم کی تعلیم سے ان کے سینوں کو آراستہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا پھل عطا فرمایا ہے کہ بچے آج قرآن کی دولت سے اپنے سینوں کو مالا مال کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں گے. یہ قرآن کا علم یہ اہل ایمان کی پہچان ہے کہ قرآن ہی سب کچھ ہے. جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جسم سے غذا کی تربیت ہوتی ہے، جسم کو غذا سے تقویت ملتی ہے، اسی طرح ایمان کو قرآن کی تعلیم سے تقویت نصیب ہوتی ہے. تو یہ قرآن اہل ایمان کی پہچان ہے. تو یہ اہل علاقوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہاں بیٹھ کر محنت کی، ان بچوں پر ان کے سینے کو قرآن کی نور سے منور کیا تاکہ اہل علاقہ اس طرف متوجہ ہوں اور اس ادارے کے ساتھ محبت کریں، اس ادارے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ادارے میں داخل کریں. یہ چیز دکھانے کے لیے ان محافل کا مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں کوئی دین کا کام ہو رہا ہے. بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم سے اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. قرآن ہی مکمل ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے. قرآن کے بغیر ہماری کوئی پہچان نہیں. علامہ نے کہا نا، اگر تمہیں خواہی، علامہ کہتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے
کہ مسلمان ہو کر زندگی بسر کرے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان ہو کر زندگی بسر کرے تو بغیر قرآن کے تجھے اسلام والی زندگی میسر نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے اپنا رابطہ جوڑ لو، قرآن سے ٹوٹ کر محبت کرو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن اپنی بچیوں کو پڑھاؤ۔ ہمارے یہ مکتبہ فکر بریلویہ کے اندر یہ کمزوری ہے، دو بندیت والے وہ بچیوں پر بڑی توجہ دیتے ہیں، ان کے بڑے ادارے ہیں، مدرسہ بنات، اور ہمارے بریلویہ کے اندر یہ کمزوری ہے کہ بچیوں پر اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ بچوں کے لیے تو مدارس ہیں، لیکن بچیاں جو ہیں گھر میں وہ عورتوں سے قرآن کریم پڑھتی ہیں، تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ان کا۔ تو یہ ایسے ادارے بھی ہونے چاہیے بچیوں کے لیے۔ قرآن ہر ایک کے لیے، قرآن کی تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے بچہ ہو کہ بچی ہو۔ قرآن کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے کہ قرآن سے محبت کرو، قرآن پڑھاؤ اور صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کی ادائیگی، قرآن کے الفاظ کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ مخارج کا جاننا کہ یہ لفظ کس مخرج سے ادا ہوتا ہے تاکہ صحیح طور پر قرآن کے الفاظ کی ادائیگی ہو سکے۔ ثواب پورا تب ملتا ہے نا جب لفظ ٹھیک ادا ہوگا۔ جب لفظ بھی ہم ٹھیک ادا نہیں کر سکتے تو پھر وہ ثواب پورا نہیں مل سکتا قرآن پڑھنے کا۔ تو لہٰذا تجوید کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ قاری صاحب کو چاہیے کہ یہ اپنے اس ادارے کے اندر ایسے تجوید پڑھانے والے کا بھی اہتمام کریں جو بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ تجوید بھی پڑھائے تاکہ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو۔ یہ بھی بہت ضروری ہے جی۔ بہرکیف بچیوں کے لیے بھی قرآن پڑھنا، صحیح ادا کرنا لازمی ہے۔ تو ایسے ادارے اس مسلک کے اندر بھی ہونے چاہیے جہاں بچیوں کو بھرپور طور پر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہو جی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن صحیح پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہی ایک مکمل کتاب ہے، قرآن ہی ہماری پہچان ہے، قرآن ہی ہماری تاریک قبروں کو روشن کرنے والا ہے، قرآن ہی ہمارے بے نور دلوں کو نور سے منور کرنے والا ہے، قرآن ہی سے گھروں کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں وہ گھر بھی نور ہے جی۔ اپنے گھروں کو پہلے زمانوں کے اندر نا یہ دستور تھا، گھروں کے اندر جو بڑی عورتیں ہوتی تھی صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ آج یہ طریقے پرانے دستور ختم ہوتے جا رہے ہیں، آج نئی روشنی ہے۔ آج ہمارا تعلق فیس بک سے تو زیادہ سے زیادہ جڑتا جا رہا ہے، لیکن ہولی بک سے ہمارا تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے۔ جو مقدس کتاب ہے، جو ہماری زندگی بدلنے والی ہے، جو ہمیں خدا کی بارگاہ تک پہنچانے والی ہے، جو خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ قرآن پڑھنا خدا سے ہم کلامی کرنا ہے۔ جب انسان کلام پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، خدا اس کی طرف توجہ فرماتا ہے کہ یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، یہ میری باتیں کر رہا ہے۔ خدا کی رحمت اس کی طرف لوٹتی ہے، اس کے گھروں کے اندر سکون نازل ہوتا ہے، تسکین سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو ہاں ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو جی۔ قرآن پڑھاؤ، صحیح طور پر پڑھاؤ، کسی قاری کے پاس بچوں کو بھیجو تاکہ ان کے مخارج کی ادائیگی ٹھیک ہو، صحیح طور پر الفاظ ادا کر سکیں۔ قرآن پڑھاؤ، قرآن حفظ کراؤ، حفظ کرانے کے بعد پھر بے شک جو اگلا مراحل ہیں وہ طے کریں، لیکن سب سے پہلی چیز جو اہل ایمان کی پہچان ہے وہ قرآن ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے تاکہ چراغ سے چراغ روشن ہوتے رہیں، یہ نور پھیلتا رہے، دنیا کے اندر قرآن کی تعلیم عام ہوتی رہے گی۔ وما علیہ